تو افطاری کے وقت بھی آپ نے 2 باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، افطاری کا وقت بہت خاص وقت ہے، بہت اہم وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت بندہ مومن روزے دار جو بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا قبول کرتے ہیں، دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں روزے دار جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتے ہیں، اور خاص کر کے افطاری کا وقت تو بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار افطاری کے وقت جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال قبول فرماتے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ میرے بہت پیارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت، اتنا خاص وقت، سارا دن گزارنے کے بعد اب افطاری کا وقت، اپنے رب سے مانگنے کا وقت، اپنے رب سے دعا کرنے کا وقت، بہت خاص وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ باتیں، فضول باتیں، گفتگو، بات چیت، گپ شپ لگاتے ہوئے افطاری کے جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ میرے پیارے دوستو، ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی افطاری کا وقت آ جائے، 10-15 منٹ باقی رہ جائیں، تو آپ پیاروں نے اپنی جھولیاں پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے اس اللہ ذوالجلال سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعائیں کیا کریں۔ اللہ میری فلاں پریشانی ہے، اللہ میری دنیا بہتر کر دے، اے اللہ میری آخرت بہتر کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ اے اللہ جنت عطا کر دے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر بلائیاں ہمارے نصیب میں کر دے۔ تو کثرت سے جو بھی دل میں دعا نکلے وہ اپنے رب سے اس وقت کیا کریں۔ آپ نے سارا رمضان یہ غلطی نہیں کرنی کہ اتنا خاص وقت باتوں میں، فضول گفتگو میں نہیں گزارنا، بلکہ اپنے رب سے کثرت سے دنیا اور آخرت کی دعائیں کرنی ہیں، دنیا اور آخرت کی بلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے رب سے خیر مانگنی ہے۔ اور پیارو، جو افطاری کی سنت دعا ہے وہ یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ آپ نے افطاری کے وقت دعا کرنی ہے، اور صرف یہ نہیں کرنی، اگر نہیں آتی تو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کثرت سے اس وقت اپنے رب سے دعا ضرور کریں۔ اور دوستو، روزہ ہمیشہ کھجور سے افطار کیا کرو، افطاری کھجور سے کیا کرو، کیونکہ یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی، کھجور میسر نہ ہوتی، تو وہ پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ٹھنڈا پانی، دیگر مشروب یا پھر دیگر کھانے پینے والی چیزیں، پکوڑے، سموسے وغیرہ، پھل فروٹ وغیرہ، یہ سب کچھ چھوڑ کر اگر ہمارے پاس کھجور سامنے ہے، موجود ہے، تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں۔ اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے کر لیا کرے، اگر کھجور اور پانی دونوں نہ ہو تو پھر کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر لیا کریں۔ تو پیارے دوستو، یہ چند چیزیں تھیں کہ جو آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، جن بھائیوں نے ابھی تک یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے
کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، آپ کا وقت نہیں لگتا، محنت نہیں لگتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آئندہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، آپ رابطہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ